بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے وزیر اعظم صاحب کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی۔ سعودی عربیہ سے 3 روزہ دورے کے بعد واپسی پہ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ نے اس بات سے ایگری کیا ہے اور پاکستان کی مدد کی ہے کہ وہ 4.2 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کی امداد کریں گے، جس میں 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھے جائیں گے تاکہ ہمارے جو فارن ریزروز ہیں اس میں ہمیں جو ہے فائدہ ہو اور ہمارے فارن ریزروز جو ہیں وہ بڑھ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ 1.2 ارب ڈالر کا ہمیں 1 سال کے لیے تیل دیں گی سعودی عربی گورنمنٹ جو ہے، اور وہ ڈیفرڈ پیمنٹ یعنی وہ قرضے پہ ہمیں تیل دیں گے، امیجیٹلی ہمیں کوئی ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ جب ہم ادائیگیاں کرتے ہیں تو ہمارے ملک سے ڈالرز باہر جاتے ہیں، جب ڈالر باہر جاتا ہے ہمارے ڈالر جو ہے وہ ڈپلیٹ کرتے ہیں، یعنی کم ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس یا پھر جو کمرشل بینکس ہیں، تو اس سے پھر ہمارا جو روپیہ ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو 160 کے اوپر کھڑا تھا ایک وقت میں روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں، آج وہ تقریباً 174 روپے یا 175 روپے جو ہے، اس سے بھی زیادہ، اور اوپن مارکیٹ کے اندر تو مزید مہنگا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سعودی عربیہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے جس قسم کے تعلقات ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جب جا رہے تھے تو اس وقت جو میں نے ویڈیو کی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ اپارٹ فرام باقی جو ان کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوں گی، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دی، انہوں نے پھر اس کے بعد عمرے کی ادائیگی کی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس جس کے لیے ان کو مدعو کیا گیا تھا، گرین انیشیٹو جو گلف کنٹریز کے اندر لیا گیا، جس میں 50 ارب جو درخت ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے لیے معاشی کوئی ریلیف جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح کا ایک پیکج جو ہے آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی سعودی عربیہ نے پاکستان کو دیا تھا، وہ 6 ارب ڈالر کا تھا، جس میں 3 ارب ڈالر جو ہے ہمارے اسٹیٹ بینک میں انہوں نے رکھوائے تھے، اور 3 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ یعنی قرضے کے اوپر انہوں نے ہمیں تیل پہلے بھی یہ فیسلٹی دی تھی۔ اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرتا رہا ہے۔ 1998 کے اندر جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے تو پوری دنیا نے ہم پہ پابندیاں لگا دی تھی، اور یہ وہ وقت تھا کہ کافی مشکل حالات سے پاکستان معاشی اعتبار سے گزر رہا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کی فیسلٹی پاکستان کو دی تھی۔ لہٰذا وزیر اعظم کا جو دورہ تھا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے کامیاب رہا۔ تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی کابینہ کو اس میں کانفیڈنس میں بھی لیں گے، لیکن معاشی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں یا مہنگائی انفلیشن کے حوالے سے ہم دیکھیں، مہنگائی کے حوالے سے، تو اس میں کمی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، باوجود اس کے کہ حکومت نے ایک اچھی فیسلٹی سعودی عربیہ سے لے لی ہے، لیکن اس کے باوجود آج پھر بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ چند ہفتے پہلے بھی بجلی کے ریٹس کے اندر اضافہ ہوا تھا۔ ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں وہ فرسٹ سے دوبارہ سے ان کو ریوائز کیا جا رہا ہے، 7-8 روپے فی لیٹر جو ہے وہ مہنگا ہوگا۔ اور آج جو پریس کانفرنس کی ہے شوکت ترین صاحب نے، جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، اور عماد اظہر جو ہمارے انرجی کے وزیر ہیں، ان کا مقصد ان کی باتوں سے لگ یہی رہا تھا کہ ایک تو سعودی عربیہ نے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات بتائیں، کچھ IMF کے حوالے سے ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ IMF کے ساتھ ہماری جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، اور جب تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے ہماری معیشت کے اوپر ظاہر ہے کہ پریشر جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ڈالر کے اوپر جو روپی کے اوپر جو پریشر ہے ڈالر کا وہ بھی اسی طرح قائم رہے گا۔ صرف ذہنی طور پہ لوگوں کو یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ مہنگائی کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں استعمال کیا کہ پاکستان از دا موسٹ چیپسٹ کنٹری ان دا ریجن۔ مجھے ایک تو اس فریز سے بھی اختلاف ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں چیزیں سستی ہیں تو آپ لو پرائس اس کا لفظ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، آپ اور اس کے جملہ جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کی اگر آپ لینگویج یوز کریں گے تو جو پاکستان کے مخالف لوگ ہیں، دشمن ہیں،
وہ اس کو نیگیٹو وہ جو ہے رنگ بھی یعنی منفی رنگ بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کمی نہیں آئے گی، پریشر اسی طرح قائم رہے گا، اور عوام جو ہے وہ مشکل میں ہے، مشکل کا شکار ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی لگتا نہیں ہے، کیونکہ عماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ 6 مہینے تک جب تک کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ جو سرکل ہے مہنگائی کا، انفلیشن کا، وہ کم نہیں ہوتا، پاکستان میں بھی یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، یعنی تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، گیس کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی آپ کی اشیاء خوردنی ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مزید مہنگی ہوگی۔